الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا معه العدلون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صلى الله عليه عزاداران امیر المومنین، شب قدر بھی ہے، شب غم بھی ہے، اور مسلسل یہ پروگرام جاری اور ساری ہے۔ بہرحال جو سلسلہ آغاز ہوا تھا، آج ظاہراً اس عزاخانے میں اس سلسلے کی آخری مجلس ہے۔ مسلسل اس آیہ کریمہ کے ذیل میں معروضات پیش کیے جا رہے تھے۔ آج بھی دونوں رخ، تاکہ دونوں حق بیان کیا جا سکے، آج کی شب کا بھی، اور اس شب سے جو ذات وابستہ ہے، جو منسوب ہے، یہ شب جس ذات سے منسوب ہے، اس ذات کے بارے میں، اس شخصیت کے بارے میں بھی۔ خالق کائنات اپنے حبیب کو خطاب کر کے آواز دے رہا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میرا روزہ، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے۔ یعنی پیغمبر کی پوری زندگی اخلاص کے آئینے میں اگر آپ دیکھیں، اس سے بہتر کردار آپ کو پوری تاریخ بشریت میں نہیں ملے گا، کہ جس کا ہر عمل اللہ کے لیے۔ اور یہیں سے اشارہ کیا کہ جو صفت پیغمبر کی ہے وہی آل پیغمبر کی ہے۔ اور اس آیت کا عملی تفسیر اگر دیکھا جائے تو امام علی کی ذات، کہ جس کا کوئی بھی عمل اپنے لیے نہیں ہے، اتنی بڑی مصیبت کو برداشت کیا۔ کیوں برداشت کیا؟ چونکہ اللہ کے لیے۔ عزیزو، دو رخ ہے، میں نے کل بھی بیان کیا، ایک فضائل کے حوالے سے۔ فضائل کے حوالے سے کیا بیان کیا جائے؟ میں نے کل بھی اشارہ کیا کہ ہم کیا فضائل بیان کریں گے۔ فضائل کو بیان کرنے کے لیے یا تو اگر امیر بیان کے فضائل کو بیان کرنا ہے تو یا تو قرآن کا سہارا لیا جائے، یا پیغمبر کے
جملات کا سہارا لیا جائے یا دیگر ائمہ معصومین کے جملات کا سہارا لیا جائے. جو امام العارفین، امام العابدین، زین العابدین سے پوچھا گیا کہ آپ تو اتنے عبادت گزار ہیں، تو آپ نے کہا کیا کہتے ہو تم، میری عبادت میرے جد کے سامنے کچھ بھی نہیں. اللہ سوچے، جس امام کو امام العابدین کہا، زین العابدین کہا جائے. اس کے بعد ایک رخ ہے کہ خود ہر انسان کی شخصیت کا عکاس اس کا کلام ہوتا ہے. میں نے بارہا کہا کہ یہ زبان کیا ہے، ہر انسان کی شخصیت کی ترجمانی کرتا ہے. تو اگر اس کو دیکھنا ہے تو نہج البلاغہ جیسی کتاب موجود ہے، اس کو انسان پڑھے اور علی کی شخصیت کو پہچاننے کا بہترین ذریعہ یہ نہج البلاغہ ہے. اور اسی میں اگر فضائل کے حوالے سے سننا چاہتے ہیں تو ایک جملہ علی کے فضائل علی کی زبانی. خطبہ شقشقیہ آپ نے نام سنا ہوگا، تیسرا خطبہ، اور اس کو ہمارے یہاں مشہور ہے تبرعی خطبہ کہا جاتا ہے. ہمارے جو مولائی افراد ہیں ان کے درمیان کے مولا نے منقسم کیا تبرعی خطبہ. اس میں حالات بتایا ہے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، اور خلفاء کی، گزشتہ خلفاء کی مذمت کی ہے. بہرحال وقت نہیں ہے کہ میں اس خطبے کو بہت زیادہ کھول سکوں اور اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ کیا ہے، کس بنیاد پہ اس کو شقشقہ کہا گیا. یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو صاحبان تحقیق ہیں وہ جا کر خود جو ہے مطالعہ کر سکتے ہیں، اور کبھی موقع ہوا تو اس سلسلے میں گفتگو کروں گا. اس میں امیر بیان فرماتے ہیں کہ فلاں یہ جانتا ہے، شروع ہوتا ہے ینحدر عنی السیل ولا یرقی الی الطیر، میری ذات سے علم کا سیلاب گزرتا جاتا ہے. ولا یرقی الی الطیر، اور کوئی اگر میری بلندی تک پہنچنا بھی چاہے تو کسی کا میں اتنی جرت نہیں، اتنا کوئی بھی کسی بھی فکر میں اتنی توانائی نہیں جو علی کے فضائل کو درک کر سکے. ولا یرقی الی الطیر. اور اس کے بعد پہلی خلافت کی طرف اشارہ کیا کہ فلاں یہ خوب جانتا، اس نے خلافت کی قمیص کو، خلافت کے لباس کو زبردستی پہن لیا جبکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس حقدار نہیں ہے. اور اس کے بعد جو مثال دیا ہے کہ وہ فلاں یہ خوب جانتا تھا کہ میری مثال اسلام میں کیا ہے کہ انا محلی منہا محل القطب من الرہا. یہ نہج البلاغہ کا جملہ جہاں امیر البلاغہ نے کہا کہ فلاں یہ خوب جانتا تھا. میں نے کہا کہ جو دشمن ہیں، جو خون کے پیاسے ہیں، ان کے فضائل کو جانتے ہیں. حاکم شام بھی خوب جانتا تھا کہ علی کون ہے. اب وہ مانے یا نہ مانے منزل عمل میں، دنیا پرستی میں، یہ الگ مسئلہ، لیکن وہ اسی کی طرف اشارہ کیا کہ اس پہلے انسان نے، پہلے خلیفہ نے وہ جانتا تھا کہ یہ لباس خلافت جو اس کا حق نہیں ہے، لیکن اس نے زبردستی پہن لیا جبکہ وہ خوب جانتا تھا کہ انا محلی منہا محل القطب من الرہا، کہ میری مثال اسلام میں ایسی ہے جیسے آٹے کی چکی میں کیل کی ہوتی ہے. جیسے آٹے کی چکی میں کیل کی ہوتی ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے، میرے چھوٹے بچوں کے لیے جو بزرگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے کہ امام کیا بیان کرنا چاہتے ہیں. میری مثال کہتے ہیں کہ انا محلی منہا، میری مثال اسلام میں ایسی ہے جیسے آٹے کی چکی میں کیل کی ہوتی ہے. اب وہ بیچارے ہمارے چھوٹے بچے وہ نہیں جانتے کہ آٹا کی چکی کیا ہوتی ہے، کیل کیا ہوتی ہے. تو اس کو سمجھانے کے لیے جو ہمارے بزرگ افراد ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا چکی جس سے آٹا جو ہے پیسا جاتا تھا پرانے زمانے میں. اب تو ہے ہی نہیں، اب تو آپ گئے اور لمحوں میں دیا اور اس الیکٹرانک سسٹم ہے اور لمحوں میں آپ کو جو ہے آٹا مل جاتا. لیکن پرانے زمانے میں شاید جن افراد کو شوق ہے پرانی چیزوں کو رکھنے کا، ان کے یہاں شاید موجود ہو. جو ہمارے بزرگ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ آٹے کی چکی، جب تک اس مثال کو نہیں سمجھیں گے علی کو سمجھ میں نہیں آیا. علی سمجھ میں نہیں آیا. اس مثال کو سمجھنے کے لیے کہ میری مثال اسلام میں ایسی ہے جیسے آٹے کی چکی میں کیل کی ہوتی ہے. کیل کا کیا ہے، وہ کانسیپٹ کیا ہے کہ جو آٹے کی چکی ہوتی ہے وہ دو پتھر ہوتے ہیں. اس دو پتھر کے درمیان ایک کیل ہوتی تھی کہ جب اس میں آپ گیہوں یا کوئی ایسی چیز ڈالیں تو وہ پتھر جو ہے اس کیل کے محور میں گھومتا رہتا تھا. اور اگر یعنی اس کیل کے محور میں گھومتا رہتا تھا جس کے نتیجے میں جو ہے گیہوں جو ہے آٹے کی شکل میں تبدیل ہوتا تھا. ہوتا ہے یا نہیں؟ یہی جو ہمارے بزرگ اگر مثال میں کرو تو اس آٹے کی چکی میں جو مرکزی حیثیت ہے، جو سینٹر پوائنٹ ہے، وہ کیل کی ہے.
کہ اگر کیل نہ ہو تو آٹے کی چکی اپنا کام کرنا بند کر دے گی، ہے یا نہیں؟ اگر کیل نہ ہو تو آٹے کی چکی اپنا کام کرنا بند کر دے گی، اور جب کام کرنا بند کر دے گی تو گیہوں آٹا نہیں دے گا، اور جب گیہوں آٹا نہیں دے گا تو پھر روٹی نہیں بنے گی، اور جب روٹی نہیں بنے گی تو آپ کی بھوک نہیں مٹ سکتی۔ اب وہ ابھی والے زمانے کو آپ فرق نہ کریں، جو پچھلا زمانہ جب نہیں تھا، یہ مشینری نہیں تھی۔ تو ان محل منہا محل القطب من الراء، یعنی میری مثال اسلام میں ایسی ہے جیسے آٹے کی چکی میں کیل کی ہوتی ہے۔ کیل کا کیا؟ وہ مرکزی حیثیت اس آٹے کی چکی میں کیل کو، اگر کیل کو، اب جملہ سنیں، اگر کیل کو اس آٹے کی چکی سے نکال لیں تو آٹے کا چکی کام کرنا بند کر دے، ویسے ہی علی کو اگر اسلام سے نکال دو تو اسلام کام کرنا بند کر دے۔ یہ ہے کہ جہاں، اور یہی ہے کہ اسلام علی کے بغیر لوگوں نے چلانے کی کوشش کی لیکن چلا نہ سکے۔ یہی ہے کہ اسی لیے مصری شاعر ہے عرب کا، وہ کہتا ہے کہ لئن قیل اسلام وما قیل حیدر، اگر تم اسلام کہتے ہو اور حیدر کو اس سے نہ جوڑو تو ایسا ہی ہے کہ جیسے انسان کے بدن تو ہو لیکن اس کے رگ میں خون نہ ہو۔ جب تک انسان کے بدن میں خون نہیں دوڑے گا انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ ویسے ہی علی کو اگر اسلام سے نکال لو گے تو اسلام مردہ ہو کے رہ جائے گا۔ یہ ہے کہ ان محل منہا محل القطب من الرحا، میری مثال اسلام میں ایسی ہے جیسے آٹے کی چکی میں کیل کی ہوتی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا۔ اب گفتگو کا دوسرا محور جو گفتگو چل رہی تھی اور کل میں نے چھوڑا تھا کہ آخر یہ فضیلت، یہ عنوان علی کو کیوں ملا؟ بس ایک جملے میں ہے، اس کا راز و رمز یہی عبدیت پروردگار ہے، یہ بندگی پروردگار ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ کہ آج جو علی کو ہم یاد کر رہے ہیں 1400 سال کے بعد، نہ یہ کہ جسموں پہ حکومت ہے بلکہ دلوں پہ حکومت ہے۔ یہ آسان نہیں ہے، دلوں پہ حکومت کرنا اور ہے، جسموں پہ حکومت کرنا اور ہے۔ جو دنیا کے حکمران انہوں نے جسموں پہ حکومت کیا، لیکن علی کا کمال ہے کہ 1400 سال کے بعد ایسے ایسے دوست ہیں کہ ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار، آج بھی 1400 سال کے بعد بھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ جاذبیت، یہ دوست ساز شخصیت، یہ کہاں سے؟ اس کا راز و رمز یہی ہے کہ علی کا ہر عمل اللہ کے لیے، اور جہاں بھی، اسی لیے وہ علی جو اتنے فضائل کا مالک ہو، لیکن جب خدا کی بارگاہ، میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ 2 جگہ علی لرز جاتے تھے، ایک جب خدا کی بارگاہ میں جاتے تھے اور ایک جب یتیم کے پاس جاتے تھے۔ یتیم کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے علی، خدا کی بارگاہ میں جب جاتے تھے، ظلمت نفسی، میں نے ظلم کیا۔ آج ہم میں نے کل اشارہ کیا کہ ایک مرد مومن کی پہچان کیا ہے کہ وہ اپنے گناہ کو، اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہی کو دوسرے پر نہ ڈالے بلکہ اقرار کر لے، ندامت پشیمانی کے ساتھ، ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ ایک بعض علماء نے کہا کہ شیطان اور آدم میں بس ایک جملے کا فرق ہے کہ شیطان اکڑ گیا، اس نے اپنی غلطی کو بھی خدا کے اوپر ڈالنا چاہا، لیکن جناب آدم کا کمال یہ تھا کہ فوراً ہاتھ بلند کر دیا، ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم نے ظلم کیا ہے۔ یہ کمال انسانیت ہے، انسان اپنے گناہ پر نادم ہو، پشیمان ہو، یہ کمال ہے انسان۔ یہ نہیں کہ نہیں فلاں کی وجہ سے اللہ، یہ نہ ہو، ایک مرد مومن کی پہچان ہے۔ اسی لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ایک صلوات پڑھیں، سے یہ دعا ہے کہ جو انسان کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہم لا تجعلنی من المعارین، پروردگار ہمیں ان لوگوں میں سے قرار مت دینا کہ جن کا دین عاریہ ہے، آج ہے کل نہیں ہے، آج ہے کبھی کبھی موسمی ہے کہ کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں، عاریتاً تھوڑے سے شبہ آیا دین بھی رخصت ہو گیا، نہیں۔ اس کے بعد ولا تخرجنی من التقصیر، اور جو تقصیر سے خارج نہیں ہوتے، یعنی ہاں پروردگار میری غلطی ہے، میں نے یہ کیا ہے، مجھ سے یہ ہو گیا ہے، یعنی اپنی غلطیوں کو اپنی گردن پر ڈالتے، کسی اور کی گردن پہ نہیں ڈالتے۔ یہ صفت اچھی صفت ایک مرد مومن کی پہچان ہے۔ اسی لیے واقعہ ملتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا کہ اس کو بہت لوگ چاہتے تھے، اور سنا بھی ہوگا شاید آپ نے واقعہ، بہت چاہتے تھے، کہا امام صادق
علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر مل کہ کون ہے بھائی جو اتنا پاپولر ہے، اتنا مشہور ہے، سب اسے چاہتے ہیں، ذرا دیکھا جائے تو امام جب گئے تو دیکھا کہ ہاں جب وہ آیا تو مجمع ہجوم لگ گیا، وہ ہاتھ چوم رہے ہیں، وہ خیر و سب پوچھ رہے ہیں، تو امام نے کہا ہاں اس کا مطلب دیکھیں کیا ہے یہ انسان، یہ کیا اس نے کیا کیا۔ اس کے بعد جب مجمع چھٹا، جب وہ امام نے پیچھا کیا اور اس طریقے سے پیچھا کیا کہ وہ نہ سمجھ پائے، نہ دیکھ پائے، تو جب وہ شخص آگے بڑھا، ایک نانوائی کی دکان پہ پہنچا، 2 روٹی اس نے لیا اور اپنے ابا میں ڈالا، تو امام کو تعجب، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے بعد امام سمجھے شاید ہو سکتا ہے کہ اس کا پیسہ ہو نانوائی کے پاس اور اس نے لے لیا۔ اس کے بعد آگے بڑھا وہ شخص، ایک پھل کی دکان پہ پہنچا، فروٹ کی دکان پہ پہنچا، 2-4 پھل اس نے پھر لیا، چرایا، اور اس کے بعد جب امام یقین ہو گیا کہ یہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ چوری کا تو حکمت ہے، امام آگے بڑھے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو البتہ اس روایت سے معلوم ہے کہ یہ شیعہ نہیں تھا، تو امام نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں چوری کر رہا تھا۔ ہاں، امام نے اس کے آگے بھی پھر دیکھا کہ جب اس نے چوری کیا اور آگے جا کے 2 فقیر ملے، ایک فقیر کو ایک روٹی دیا اور ایک پھل دیا، آگے بڑھا پھر فقیر کو دیا، ایسے ہی اس نے وہ انفاق بھی کر دیا، چرایا ایک جگہ سے اور دوسری جگہ پہ وہ انفاق کر دیا، فقیر کو دے دیا۔ تو امام نے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے؟ تم نے وہاں سے روٹی چرائی، یہاں جو ہے فقیروں کو دے دیا۔ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ امام صادق ہیں، تو کہتا آپ کے بارے میں تو بہت سنا تھا کہ آپ وارث قرآن ہیں، آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم؟ نعوذ باللہ، یہ دیکھیں کہ قرآن نے کیا کہا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو میری بارگاہ میں نیکی ایک نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو کیا دیں گے؟ 10 نیکی، اور جو گناہ کرے گا اس کو الا مثلھا، ایک گناہ کے برابر ایک گناہ، ایک عقاب اور ایک سزا۔ تو آپ نے قرآن نہیں پڑھا، اس کا مطلب ہے میں نے ٹھیک ہے 2 روٹی چرائی، 2 پھل چرایا تو 4 گناہ کیا، لیکن میں نے یہ جو دونوں انفاق کر دیا، فقیر کو دے دیا، اس کا مطلب ہے ایک فقیر کو دیا تو ایک پھل دیا، ایک روٹی دیا تو 20 ثواب تو مجھے مل گیا، 2 نیکی اس کے ساتھ کیا تو ہر نیکی کا 10 ثواب، حساب بہت زبردست تھا اس کا اور دوسرے کو دیا تو 40 نیکی میرے کھاتے میں آ گئی، اور میں نے جو گناہ کیا 2 فروٹ وہاں سے چوری کیا، 2 روٹی تو 2 4 کو مائنس کرنے اگر 40 سے 40 سے تو 36 ابھی بھی میرے کھاتے میں بیلنس ہے، بڑا پکا تھا۔ تو سنیں گے امام کہتے ہیں کہ سکلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، یہ کیا حساب و کتاب تو لگا رہا ہے؟ تو نے قرآن کا ایک حصہ تو پڑھا، یہی کہ جب اہل بیت سے انسان دور ہو جاتا ہے تو اس طریقے کی توجیہ، اس طریقے کی تعویل کرتا ہے، سکلت کا امک، تو نے قرآن کا ایک حصہ تو پڑھا لیکن دوسرا حصہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اگر خدا قبول کرتا ہے نیک کام تو صرف اور صرف متقین سے۔ یہ تو سمجھ رہا ہے کہ تو نے ثواب کمایا، ایک تو تم نے وہاں بلکہ اپنے گناہ میں اضافہ کیا، 2 وہاں سے چرایا، وہ 2 وہاں سے چرایا، اور اس چوری ہوئے غصبی مال کو تو نے دوسرے کو دے دیا، یہ دوسرا گناہ اور بڑھ گیا، یعنی 4 دونی 8 ہو گیا، یہ تیرا حساب الگ ہے۔ تو یہ اس کے بعد جو جملہ کہا ہے امام نے، یہ قابل غور ہے جو ہماری گفتگو سے، کہ امام فرماتے ہیں کہ بمثل ھذا التاویل، یہ جو ہم کہتے ہیں ہم نے کیا کیا، یہ تو ایسا ہو گیا، اس وجہ سے ہو گیا، اس وجہ سے ہو گیا، زبردستی کے ایکسکیوز لے کے آتے ہیں، توجیہ کرتے ہیں اپنے گناہوں کی، نہیں معاشرے کی وجہ سے ہو گیا، فلاں ایسے ہو گیا، ان کی گردن پہ ڈالنا، معاشرے کی گردن پہ ڈالنا، اب ہمارے تو ایسے کوئی ہم کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا، ہر چیز میں توجیہ لے کے آتے ہیں، اس لیے ایسا ہو گیا، نہیں، خود اپنی گردن پہ بھی انسان لے، یہی ہے۔ تو بمثل ھذا التاویل، امام نے کہا بمثل، اس طریقے کی بیجا ایکسکیوزز اور اس طریقے کی بیجا تعویل اور توجیہ کی بنیاد پہ کیا ہے کہ المستکر یضلون خود بھی گمراہ ہوتے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہو، خود بھی گمراہ ہوتے ہو، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہو۔ تو یہ ہے کہ انسان ایک مرد مومن کی پہچان ہے کہ اپنی غلطیوں کو اپنی گردن پر ڈالیں، اپنی کوتاہی خدا کی بارگاہ میں، آج شب قدر ہے، انسان آئے اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرے، ہاں پروردگار ہم سے غلطی ہوئی، نہیں اکڑے شیطان کی طرح، نہیں تو نے ایسا کیا، تو نے ایسا کیا، نہیں، انسان غلطی کا اقرار کرے، سب سے بڑے کام یہی ہے۔ کہ کل میں نے جو اشارہ کیا تھا امام سجاد کہ
اپنی دعاؤں میں، اپنی عبادتوں میں کیوں مزہ نہیں آتا؟ نہیں آتا وہ لطف جو عبادت کا ہے، وہ نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا؟ ایک جو وجہ کل میں نے بیان کیا تھا، دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھتے ہیں گزر جاتے ہیں، کہ کیا کہا تھا؟ پہلی وجہ کیا تھی؟ لعلک رأیتنی مستخفا بحقک فاقصیتنی، پروردگار شاید، یعنی ساری جو مشکلات ہیں اس کو امام اپنی گردن پہ ڈالتے خدا کی بارگاہ میں۔ آپ دیکھیں، لعلک، اے میرے خدا شاید یہ بے توفیقی جو مجھے نصیب نہیں ہو رہی ہے، کہ میں عبادت میں آتا ہوں تو تھک جاتا ہوں، نیند آنے لگتی ہے، اونگ آنے لگتی ہے، ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہوں، یہ کیوں ہے؟ شاید یہ ہے، شاید یہ ہے۔ 10 علتیں بیان کی امام نے، کہ آج دیکھیں کہاں تک پہنچتا ہوں۔ پہلی علت کا اشارہ کیا تھا؟ کہ لعلک رأیتنی مستخفا بحقک، شاید کہ میرے خدا میں نے تیرے حق میں کوتاہی کی، تیرے حق کو ہلکا سمجھا، بہت لائٹلی لیا، بہت ایزی لیا، جو تیرا حق تھا اس کو ہم نے ادا نہیں کیا، اس وجہ سے یہ بحالی عبادت میں آ رہی ہے۔ یہ توفیق کہ مجھے نہیں ہے توفیق نصیب ہوتا کہ میں مجلس میں جا سکوں، عبادت کروں۔ انسان سوچے، کہیں پہ اگر رک جاتا ہے انسان سوچنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج اگر کبھی رک جائے اس کے ہاتھ، کبھی مجلس میں نہ آ سکے، کبھی عبادت میں نہ جا سکے، تو انسان کو سوچنا چاہیے۔ یہ غور و فکر کی رات بھی ہے شب قدر، کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم کیوں نہیں گئے، یہ بے توفیقی کیوں ہوئی، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ تو امام کیا فرماتے ہیں کہ شاید ہے میرے خدا تو نے یہ دیکھا، اور توفیقی بے توفیقی جو اللہ کے حق کو ہلکا سمجھنا ہے، اس کے سلسلے میں نے 2-3 مثالیں دی تھیں، کہ کبھی ہم جو اس کی شایان شان ہے، اس کے حضور میں جس طریقے کا لباس پہن کے جانا چاہیے نہیں جاتے پہن کے، جب دوسرے کے افسر کے سامنے، کسی اس کے سامنے جاتے ہیں تو بڑے سج دھج کے جاتے ہیں، بہترین خوشبو، بہترین پرفیوم، لیکن جب خدا کی بارگاہ میں یہی گندے میلے لباس پہنتے ہوئے جو اس کی شایان شان نہیں ہے، تو یہ ایک حق ہے۔ اس کے بعد کبھی کبھی ہم مومن کے حق کی رعایت نہیں کرتے، یہ بھی اللہ کے حق کو ہلکا سمجھ۔ کل میں نے مثال دی تھی، اس لیے کہ مومن کے حق کو اللہ اپنا حق سمجھتا ہے، آسان نہیں ہے۔ ایک مثال اور میں نمونے کے طور پہ، کہ دیکھیں نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری نمازیں کیا ہے؟ جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہر چیز یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کوئی بھی چیز کسی وقت یاد آئے یا نہ آئے، نماز میں یاد آ جاتی ہے۔ آپ سوچیں یہ نماز کیا ہے؟ خدا سے گفتگو کرنے کا ہے۔ اسی تو کہا کہ اگر خدا سے دو طرفہ گفتگو کا نام کیا ہے؟ نماز۔ اسی لیے ہے روایت میں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے گفتگو کرے تو قرآن پڑھو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ خدا سے گفتگو کرو تو دعا کرو، اور اگر گفتگو چاہتے ہو دو طرفہ ہو، خدا بھی تم سے گفتگو کرے اور تم بھی خدا سے گفتگو کرو، تو نماز پڑھو۔ لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جب الحمد شروع ہوتا ہے اور پھر کہاں پہ ختم ہوتا ہے، یہاں کا خیال، وہاں کا خیال، وہاں کیا ہوا تھا، ایسے کیا ہوا تھا، بزنس میں کیسا لاس ہو، یہ تمام فکر آ جاتے ہیں۔ آج اگر ہم چھوٹے سے بچے سے بھی اگر کوئی بات کرتے ہیں اور بات کرتے کرتے ادھر ادھر دیکھنے لگیں، تو وہ اپنی شان میں گستاخی سمجھتا ہے کہ آپ مجھے توجہ نہیں دے رہے، میری بے احترامی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن جب اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اس کے حق کو ہلکا۔ امام سجاد کہتے ہیں یہ بے توفیقی ہماری عبادتوں میں، یہ جو ہم کو اشک نہیں ملتا، یہ ہمیں یہ بحالی، یہ کیوں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ شاید ہم نے تیرے حق کو ہلکا سمجھا۔ اور اس کے بعد بہت جلدی جلدی میں گزر رہا ہوں کہ او لعلک، یہ دوسری علت، او لعلک رأیتنی معرضا عنک فقلیتنی، کہ شاید، اب یہ دوسری امام کہ کیوں بے توفیقی ہے، کہ اے میرے اللہ شاید تو نے یہ دیکھا کہ میں نے تجھ سے اپنے منہ کو موڑ لیا۔ یہ اس سے پہلی والی علت سے بھی زیادہ سخت ہے کہ ایک انسان اپنے خدا سے منہ موڑ لے، اور یہ عذاب ہے عزیزو، عذاب ہے۔ اسی لیے جو خاصان خدا تھے پیغمبر اسلام ہمیشہ اپنی دعاؤں میں کہتے تھے ربنا لا تکلنی انفسنا طرفۃ عین ابدا، اے میرے خدا تو مجھے میرے حوالے ایک لمحے بھی نہ کرنا، اس لیے کہ اگر تو نے میرے حوالے مجھے کر دیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ یہ گناہ ہے، یہ عذاب ہے خدا کا، اگر انسان اس کے حال پہ خدا اگر چھوڑ دے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا عذاب ہے ایک انسان کے لیے۔ کہ وہ کب ہوتا ہے کہ اللہ کا شاید تو نے دیکھا کہ ہم نے تجھ سے تیرے رخ کو موڑ لیا، اور اس لیے جو ہے، اور انسان کب اللہ سے منہ موڑتا ہے؟ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں کہ انسان اپنے خدا سے کب رخ کو موڑتا ہے، کب اس کو پیٹھ دکھاتا ہے، پشت دکھاتا ہے؟ جب گناہ کرتا ہے۔ یہی تو ہوتا ہے، جب گناہ کرتا ہے تو وہ خدا کے سامنے تو نہیں ہوتا،
ہوتا ہے نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ روایت میں ہے کہ اگر انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کی ولایت سے خارج ہو جاتا ہے. اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. اور ایک اور روایت ہے کہ من اغتابہ بما فی، جب انسان ایک مرد مومن کی غیبت کرتا ہے، وہ چیز کہتا ہے جو اس میں پائی جاتی ہے، جو برائی پائی جاتی ہے. اگر نہ پائی جائے تب تو وہ اور بڑا گناہ ہے، تہمت ہے. جو پائی جاتی ہے بما فی تو کیا ہے؟ خرج من ولایت اللہ، اللہ کی ولایت سے خارج ہو جاتا ہے، اہل بیت کی ولایت سے خارج ہو جاتا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ولایت الہی اور ولایت اولیاء الہی کے زیر سایہ ہو، ان کے زیر سایہ ہو اور گناہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا، امکان نہیں. اس وقت انسان کس کے؟ شیطان کی ولایت میں چلا جاتا ہے. اب یہاں سے ایک مفہوم نہ ہو کہ انسان جب ایک مرد مومن یا اگر گناہ کرتا ہے تو ولایت الہی سے خارج ہو جاتا ہے. ہاں اس کا عمل برا ہے لیکن اس کا ذات، اس کی طینت اچھی ہے، پلٹنے کا امکان ہے. اسی لیے ہے امام کاظم علیہ السلام سے کسی نے آ کے کہا کہ مولا آپ کا شیعہ گناہ کر سکتا ہے؟ کہا ہاں کیوں نہیں کر سکتا ہے. کہا اچھا ہم اس کو فاسق کہہ سکتے ہیں، برا کہہ سکتے ہیں، اس کہاں کہہ سکتے ہیں، گناہگار کہہ سکتے ہیں. کہا اچھا اس سے بیزاری کر سکتے؟ کہا نہیں، بیزاری کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا عمل خراب ہے لیکن اس کی ذات پاکیزہ ہے، وہ پلٹ سکتا ہے. ویسے ہی مثل الماس، آپ دیکھیں اگر ڈائمنڈ کوڑے کرکٹ میں چلا جائے، نالی میں چلا جائے تو اس کی ذات پھر بھی ڈائمنڈ ہی رہتا ہے، تھوڑی سی گندگی اس پہ آ جاتی ہے. ابھی امکان ہے کہ اس گندگی کو انسان صاف کر کے پھر دوبارہ وہ ڈائمنڈ بن جائے. یہ ہے نا، دھوتے ہیں. ویسے ایک انسان ولایت الہی جب گناہ کرتا ہے تو وہی امام سجاد فرماتے کہ شاید میں نے اپنے گناہوں کی وجہ سے تجھ سے اپنے منہ کو موڑ لیا، لہٰذا یہ بحالی، یہ بے توفیقی کہ ہم کار خیر میں آگے بڑھنا نہیں چاہتے، یہ حاصل ہوتا ہے. ایک اس کے بعد تیسری علت امام فرماتے ہیں او لعلک وجدتنی فی مقام الکاذبین فرفضتنی. اے میرے خدا، اے میرے اللہ، شاید مقام عمل میں تو نے مجھے جھوٹا پایا کہ وعدے تو میں بہت کرتا ہوں کہ میں کل سے یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن جب مرحلہ عمل میں آتا ہے تو خدا سے انسان غافل ہو جائے، اس وجہ سے تو نے مجھے چھوڑ دیا میرے حال پہ. کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ آپ دیکھیں ہوتا ہے یہ نہیں کہ فرض کیجئے اگر یہاں پہ ایک مثال ہمارے بزرگ دیتے، انہوں نے مثال بلکہ حقیقت پر مبنی یہ گفتگو تھی. ہمارے استاد یہاں پہ آ کے یہ جملہ کہتے تھے اور یہ مثال، اور حقیقت میں یہ بات ہوئی کہ مسجد جمکران میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، مجمع غفیر تھا، سب عبادت میں مشغول تھے. ایک مرتبہ شور ہوا تو وہ جو آخر وقت نماز کے آخری مرحلے میں دیکھا ہوا کیا، کہیں امام زمانہ تو نہیں آ گئے، سب مجمع باہر. تو کیا ہوا معلوم کیا ہوا؟ جب میں جلدی سے نماز میں نے بھی کی کہ کیا ہوا، آخر ہوا کیا، تو میں نے دیکھا کہ حمید اسٹیلی آیا ہے. حمید اسٹیلی کون ہے؟ ایک فٹ بالسٹ ہے، وہ آیا ہے مسجد جمکران، تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے خدا کی جو ہے عبادت کو. تو یہ کیا ہے کہ ہم گفتگو میں تو کہتے ہیں کہ اے اللہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، تجھ سے بزرگ کوئی نہیں ہے، لیکن آج ہمارا بھی یہ حال ہے کہ شاید ہم میں سے بھی بہت سے افراد، البتہ میں خود اپنی مثال دے دوں کہ اگر کوئی بڑی شخصیت ندیم سرور آ جائے تو شاید یہاں سے اٹھ کے بہت سے افراد دیکھنے چلے جائیں مجلس. تو یہ ہے کہ شاید میں نے مقام عمل میں تو نے مجھے جھوٹا پایا، میں نے وعدے کیے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن مرحلے عمل میں کچھ نہیں، تو اس لیے شاید یہ بے توفیقی ہے. اور اس کے بعد چوتھی علت بہت ہی خاص ہے، اور رأیتنی غیر شاکر لنعمائک فحرمتنی. اے میرے خدا، شاید تو نے مجھے، جو تو نے اتنی نعمتیں دی ہے، اس سلسلے میں تو نے مجھے ناشکرہ پایا، لہٰذا تو نے عبادت جیسی اپنے سے قربت کے کو حرام قرار دیا، ہمارے لیے دور کر دیا مجھے اپنے سے. کیا ہے انسان، اتنی نعمتیں ہیں لیکن آج جب بھی پوچھتے ہیں ہمیشہ ہم اپنی گرفتاری ہی بیان کرتے ہیں، خدا کا شکر ادا نہیں کرتے. ہوتا ہے نہیں؟ بہت سے افراد ہیں، مولانا یہ ہو گیا، یہ گرفتار وہ گرفتار، یہ کہ ایک مرتبہ بھی خدا یاد نہیں کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی لیکن اس کا شکریہ ادا. اسی لیے ابو ہاشم امام ہادی علیہ السلام کے بہت ہی خاص صحابی تھے،
بہت ہی خاص صحابی، وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد وہ مالی حالات ان کے صحیح نہیں تھے، تو سوچا کہ امام کے پاس جائیں، کچھ شکوہ کریں امام کی بارگاہ میں۔ ابھی وہ پہنچے ہی تھے کہ اپنے شکوہ کو، اپنی شکایت بیان کرے کہ میں ابھی مالی اعتبار سے مجھے مشکل ہے، کچھ مدد کر دیں یا کچھ۔ ابھی وہ کرنا چاہ ہی رہے تھے خدا کے حوالے سے شکوہ، تو امام نے اس سے پہلے ہی کیا کہا؟ امام نے کہا، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ امام نے کہا جیسے کچھ نہیں، ابھی وہ اپنا شکوہ کرنا بھی چاہ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی امام نے کہا، یا ابا ہاشم ای نعم اللہ ترید ان تؤدی شکرہ۔ اے ابو ہاشم، اللہ نے جو اتنی نعمتیں دی ہیں، تم نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے؟ شکریہ ادا کیا ہے؟ اب جو امام نے یہ جملہ کہا تو میں وہیں پہ کیا کیا جائے؟ اس کا مطلب ہے کہ مجھے کچھ سمجھانا چاہتے ہیں امام، مجھے کچھ لیسن دینا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو امام نے کہا کہ خداوند متعال نے رزقک الایمان وحرم بہ بدنک علی النار، کہ اللہ نے تمہیں ایمان جیسی نعمت عطا کی ہے اور اس ایمان کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو تمہارے اوپر حرام قرار دیا۔ یہ کم نعمت ہے؟ یہ کم نعمت ہے کہ ایمان جیسی؟ اور روایت میں ہے کہ ایمان سے جو تفسیر ہے وہ ولایت اہل بیت کی محبت، یہ ایمان ہے۔ اس ایمان کے ذریعے سے، ولایت اہل بیت کے ذریعے سے تمہارے جسم کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا، یہ کم نعمت ہے؟ کس چیز کا تم شکریہ ادا کرو گے؟ اور یہی وجہ ہے کہ ایک شخص تھا، ضعیف تھا، امام صادق علیہ السلام کا نگہبان تھا، خادم تھا، بزرگ ہو چکا تھا خدمت کرتے کرتے۔ تو ایک خراسان سے کچھ لوگ آئے، ایک تاجر تھا، اور آنے کے بعد کہا کہ تم امام کی خدمت کب سے کر رہے ہو؟ کہا بچپنے سے کر رہا ہوں۔ کہا اچھا ایک معاملہ کرتے ہیں، ایک ڈیل کرتے ہیں ہم اور تم۔ کہا کیا؟ کہا میں بہت بڑا تاجر ہوں، بہت پیسہ ہے میرے پاس، بہت ثروت ہے، بہت مال ہے۔ ڈیل یہ ہے کہ اس مال کا آدھا حصہ میں تمہیں دیتا ہوں، بزرگ ہو چکا ہے وہ خادم، آدھا حصہ تمہیں دیتا ہوں، تم یہ نوکری جو امام کی کر رہے ہو مجھے دے دو، تم جو یہ نوکری، یہ خدمت امام کی کرے وہ مجھے دے دو۔ یہ اہل بیت کی محبت کوئی معمولی ہے؟ آپ دیکھیں اتنے انسانیت میں تقریباً 1.25 ارب یا 1.5 ارب مسلمان ہیں، ان مسلمان میں بھی 20 سے 25 کروڑ جو ہے شیعہ ہیں، اس شیعہ میں بھی 12 امامی کم ہیں۔ ہم کو اللہ نے اس 12 امامی گھر میں پیدا کیا، یہ کم نعمت ہے؟ کم نعمت ہے؟ تو وہ شخص ہے کہا کہ یہ ڈیل کر لیتے ہیں۔ تو اب بڑھاپا ہے اور کہتے ہیں کہ دنیا، جب انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے دنیا سے اور محبت بڑھتی جاتی ہے۔ تو کہا کہ ایک مرتبہ اس کو وسوسہ ہوا کہ یہ تو بہت اچھا ہے، ابھی تک تو ہم امام کی خدمت کر رہے تھے، اب کیا کیا جائے؟ اب تو اتنا اچھا ڈیل ہے کہ بغیر بیٹھے بیٹھے جو ہے آدھی دولت مجھے مل رہی ہے، کون نہیں کمانا چاہتا ہے؟ تو امام کہا اچھا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، امام سے رخصت ہو کے آتا ہوں، خدا حافظی کر کے آتا ہوں۔ امام کے پاس پہنچا، امام سے کہا کہ مولا اگر مجھے دولت مل رہی ہو تو آپ مانے تو نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں مانے کیوں ہوں گا، اگر حلال طریقے سے آ رہی ہے تمہارے، بلکہ میں کمک کروں گا، میں مدد کروں گا کہ تم اس تک پہنچ جاؤ، میں کیوں منع کروں گا؟ کہا مولا یہ معاملہ ہوا کہ ایک شخص آیا ہے، دولت مند ہے، وہ آدھی دولت مجھے دینا چاہتا ہے، اور بس یہ کہ خدمت جو ہے آپ کی میں چھوڑ کے میں جانا چاہتا ہوں، وہ ہماری جگہ آئے گا۔ تو امام نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب وہ تاریخ کہتی کہ وہ ابھی دروازے تک پہنچا، خدا حافظ پہنچنا چاہتا کہ امام نے ایک مرتبہ کہا ٹھہرو، ایک مرتبہ اور واپس آؤ، ایک جملہ میں کہوں گا اس کے بعد تمہارا دل چاہے چلے جانا۔ کہا مولا چونکہ تو نے ہم بچپن سے ہمارے گھر میں خدمت کی، لہٰذا تمہارا حق میری گردن پہ، اس لیے میں اس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ کون سی نعمت تم چھوڑ کے جانا چاہتے ہو۔ تو امام نے بلایا اس کو اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو جب قیامت کا دن ہوگا، ہر طرف چیخ پکار ہوگی، وحشت ہوگی، وحشت کا ماحول ہوگا، اور ایسا ماحول ہوگا کہ یجعل الولدان شیبا، قرآن نے جو عکاسی کی کہ بچہ جو ہوگا ایک دن میں بوڑھا ہو جائے گا، اس طریقے کی وحشت ہوگی، ایک دن میں بوڑھا۔ یہ قرآن نے عکاسی کی، ہمارے اور آپ کی نہیں گفتگو ہے۔ یجعل الولدان شیبا، کہ ایک دن میں بچہ جو ہے، اتنا سخت ماحول ہوگا۔ اب جو ہے اس ماحول میں پیغمبر اسلام نور الہی سے متمسک ہوں گے، ہم پیغمبر سے متمسک ہوں گے، انبیاء اور ہمارے شیعہ ہم سے متمسک ہوں گے، ہم انبیاء اور شیعوں اپنے شیعوں کو اپنے دامن میں لے کے
جنت کی طرف چلے جائیں گے. یعنی اس وحشت میں جو محفوظ کرنے والی شخصیتیں یہ اہل بیت طاہرین ہیں. تو اب تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ. اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. سمجھ گیا کہ امام کیا کہنا چاہتے. ایک مرتبہ واپس پہنچا اور اس تاجر سے اور اس ثروت مند سے کہا کہ سنو، اب پوری دنیا بھی تم مجھے دینا چاہو تو میں نہیں دے سکتا. نعرے حیدری، حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا زینب، برائے سلامتی امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات. بآواز بلند تر صلوات. تو یہ ہے کہ اب تم اتنی آدھی دولت کیا، پوری دنیا بھی مجھے دے دو تو میں ان کی غلامی چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں. یہ نعمت کیا کم ہے. اسی لیے کہا کہ تم اس پہ شکریہ ادا کرو. آج ہماری آنکھیں اللہ کی نعمتوں کو کیوں نہیں دیکھ پاتی. آج اگر ہم سے کہا جائے کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شاید 20 عدد بھی ابھی بیٹھے بیٹھے نہیں سنا سکتے. گنے آپ اگر کہ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نعمت بھی وہی دیکھ سکتا ہے جس کی روح لطیف ہو. اسے بصارت نہیں دیکھتی، بصیرت دیکھتی ہے. اسے یہ مادی آنکھیں نہیں دیکھتی، دل کی آنکھیں دیکھتی. اس کے لیے جو ہے اللہ سے قریب ہونا پڑے گا. ہم بہت سی نعمتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ کی نعمتوں کو، اور جب نہیں دیکھتے تو اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے. جب شکریہ ادا نہیں کرتے، گفتگو بہت تھی لیکن میں چھوڑ رہا ہوں چونکہ آج مصائب کی شب ہے. ہاں عزیزو، آج دیکھیں ایسا شاکر انسان، ایسا عابد انسان جا رہا ہے جو تواضع کہ جب اللہ کی بارگاہ میں آتا تھا تو لرزنے لگتا تھا، جب فقیر کی بارگاہ میں آتا تھا تو فقیر بن جاتا تھا، یتیم کی بارگاہ میں آتا تھا تو ان کا جو ہے مددگار بن جاتا تھا. ایسا انسان آج اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں امام علی اس شخصیت کا نام، بلکہ کلن ائمہ ہمارے ایسے ہی ہیں کہ نہ یہ کہ فقط دوستوں کے لیے بلکہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی جو ہے باعث رحمت ہے. ایک دو چھوٹے چھوٹے واقعے مصائب سے قریب ہو جائیں. تھوڑا سا وقت ہو اس لیے کہ آج شب ہے، شب مصائب ہے. کہ ایک شخص تھا نجف میں، شیعہ تھا اور ایک حکومت کا کارندہ تھا، سپاہی تھا، فوجی تھا، افسر تھا لیکن سنی تھا. اس کا ہمسایہ تھا، وہ شیعہ کو بہت پریشان کرتا تھا، طرح طرح کی اذیت کرتا تھا. تو ایک دن اس شیعہ نے کہا کہ میں تمہاری شکایت نجف میں اپنے مولا اور آقا سے کروں گا. کہا جاؤ جو کرنا ہے تمہیں کر لو. وہ آیا، روضے پہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد دعائیں کی کہ مولا وہ فلاں انسان میرا ہمسایہ مجھے بہت اذیت کرتا ہے، مجھے بہت تانے مارتا ہے، آپ اس سے بدلہ لیں، آپ اس سے انتقام لیں. یہاں تک کہ وہ دعا کرتے کرتے سو گیا. جب سویا تو امام علی کو دیکھا. جب امام علی کو دیکھا تو یہی اپنی دعا کو دہرایا کہ مولا وہ مجھے بہت اذیت کر رہا ہے، بہت آزار، بہت پریشان کر رہا ہے، اسے آپ اس سے انتقام لیں. تو سنیں گے علی اپنے دوستوں کے لیے نہیں، اپنے دشمنوں کے لیے بھی معدن رحمت ہے. کہتے ہیں کہ میرے حق کا واسطہ اسے معاف کر دو. میرے حق کا واسطہ. کہا نہیں میں نہیں معاف کر سکتا. کہا نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ میری وجہ سے تم اسے معاف کر دو. کہا کیا ہوا مولا؟ کہا اس کا حق ہے. دیکھیں کتنا کریم ہے میرا مولا. کہا کہ ایک وقت تھا کہ جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہا تھا، اس میرے روضے کی طرف سے گزر رہا تھا، سوار تھا، مرکب پہ گھوڑے پہ سوار تھا. اس نے جیسے ہی میرے گنبد کو دیکھا اپنے گھوڑے سے اتر گیا میرے احترام کے لیے. اس کا حق ہے میری گردن پہ. کتنا اب کہا ٹھیک ہے جب آپ کہتے ہیں آپ کا حق، اپنے حق کا واسطہ تو میں بھی معاف کر دیتا ہوں. جب وہ پہنچا پھر اس کے ہمسایہ نے کہا کہ تم نے اپنے علی سے شکایت کیا، مجھ سے انتقام نہیں لیا تمہارے علی نے؟ کہا نہیں میرے علی نے تمہیں معاف کر دیا. پھر جب پورا واقعہ سنایا تو وہ بھی رونے لگا اور شیعہ ہوا. آپ سوچیں کتنا کریم ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کی ہدایت کا سامان فراہم کرے، اسے علی کہتے ہیں. یہی وجہ ہے عزیزو کہ زرار ابن زمرہ ظاہراً امام کے صحابی ہیں، چاہنے والے ہیں،
جب علی کی شہادت کے بعد پہنچے ہیں، میں آج کے دن یہ ضرور ان کے اس واقعے کو ضرور پڑھتا ہوں آج کے دن، کہ جب پہنچے ہیں معاویہ کے دربار میں، حاکم شام کے دربار میں، تو حاکم شام نے کہا کہ اے زرار، علی کے فضائل بیان کرو۔ کہا نہیں میں نہیں بیان کروں گا۔ کہا نہیں بیان کرنا پڑے گا۔ کہا نہیں میں نہیں بیان کروں گا۔ کہا نہیں کرنا پڑے گا، اگر جان کی امان چاہتے ہو تو بیان کرنا پڑے گا۔ اب جب مرحلہ آیا تو ایک مرتبہ زرار کہتے ہیں کہ سنو، جب بھی ہم رسول کی مناجات کے مشتاق ہوتے تھے تو علی کی مناجات کو سنتے تھے، مولا یا مولا یا مولا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ سن، علی کا علم ایسا تھا، فضل تھا، بہت تفصیلی گفتگو ہے، لیکن جس جملے کے لیے کہ کتنا ہمبل انسان تھے علی، کتنے متواضع تھے، کہتے کہ سنو کہ علی کی مختصر تعریف یہی ہے کہ لہو ما علینا و علیہ ما علینا، کہ جتنا حق وہ ہم پر ڈالتے تھے اس سے پہلے اس کو خود برداشت کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جملہ کہا کہ سنو، جب وہ ہماری بز میں آ کے بیٹھتے تھے تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ امیر ہیں، وہ خلیفہ ہیں، بادشاہ، کانا فینا کا عہدنا، ایسا لگتا تھا کہ ہماری ہی برادری کے ایک فرد ہیں، ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ امیر ہیں، وہ خلیفہ ہیں، ایسا لگتا تھا۔ وہ ایسے دربار میں کہنا، یہ مہم ہے عزیزو، ایسے دربار میں جہاں رتبے سے کہ امیر ہیں، یہ خلیفہ ہے، اس دربار میں یہ کہنا کہ ایسا کانا فینا کا عہدنا، کہ جب ہماری بز میں آ کے بیٹھ جاتے تھے تو ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ امیر ہیں، وہ حاکم ہیں، جس طریقے سے ہم بیٹھتے تھے ویسے ہی وہی رویہ، وہی اخلاق، وہی برتاؤ۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں بہت زندہ زرار کہتے ہیں کہ سنو، مختصر یہ ہے کہ علی نہیں گئے اس دنیا سے، مات العدل والانصاف، انصاف کی موت ہو گئی، عدل اس دنیا سے گزر گیا۔ ہاں کیا رہا اس دنیا میں جب ایسا پاک دل انسان نہ رہا، کیا رہا اس دنیا میں؟ آج علی سارے دنیا کے ہم و غم سے نجات پا گئے، مات العدل والانصاف، علی نہیں گئے اس دنیا سے، عدل کی موت ہو گئی، انصاف کی موت ہو گئی جب ایسا پاک دل انسان نہ رہا۔ ہاں عزیزو کیا رہا اس دنیا میں؟ اور یہ ایسا جملہ تھا کہ حاکم شام بھی رونے لگا۔ سوچیں کہاں سے میں شروع کروں مظلومیت علی، ایک باب ہے مظلومیت کی۔ اسی لیے امام سجاد سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کے جد زیادہ مظلوم ہیں یا آپ کے بابا زیادہ مظلوم ہیں؟ میں کیسے بیان کروں، میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ آپ کے جد زیادہ مظلوم ہیں یا آپ کے بابا حسین ابن علی مظلوم ہیں، جس کے لیے زیارت عاشورہ میں آپ پڑھنے کی حسین کے اوپر جو مصیبت آئی وہ کسی کے اوپر مصیبت نہیں آئی، لیکن امام سجاد کہتے ہیں کہ نہیں سنو، میرے جد امیر المومنین زیادہ مظلوم تھے۔ کیوں سنیں گے؟ اس کی وجہ ہے کہ میرے بابا نے جب تک زندہ تھے اپنی ناموس کی بے حرمتی نہ دیکھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حسین جب آخری مرحلے میں حسین ابن علی ہیں اور نہیں معلوم دشمنوں کو کہ حسین اس دنیا میں زندہ ہیں یا مر چکے ہیں، لیکن کوئی قریب جانے سے بھی کوئی بھی شقی ڈرتا ہے کہ کہیں حسین ہم پہ حملہ نہ کر لے، تو ایک مرتبہ کسی نے کہا اگر پہچاننا چاہتے ہو کہ حسین زندہ ہیں یا مر چکے ہیں تو ایک مرتبہ شور کیا کہ چلو خیموں کو لوٹ لیا جائے۔ یہ مرحلہ تھا، سنیں گے، یہ مرحلہ تھا کہ جہاں حسین ابن علی نے اپنی کوہنیوں کا سہارا لیا اور ایک آواز دی کہ اے آل ابی سفیان، تم اس دنیا میں اگر نہیں ہو تو کم سے کم آزاد مرد بنو۔ یعنی حسین بھی برداشت نہ کر سکے کہ ان کی زندگی میں کوئی ان کے ناموس پہ حملہ کر سکے، لیکن ہائے اسی لیے مقصد کہ میرے جد مظلوم نے اسلام کے لیے کتنی مصیبت سے کہ زہرا کو مارا گیا، زہرا پہ وہ ستم ڈھائے گئے، دروازہ جلایا گیا، لیکن علی خاموش
خاموش رہا۔ علی تو میں نے کہا پرسوں کی مجلس میں، علی تو اسی دن مر چکے تھے جب زہرا کو دفن کیا تھا۔ اسی لیے جب امام حسن آ رہے ہیں بے ہوش ہیں، جب امام علی بے ہوش ہیں اور ایک مرتبہ حسن ہیں جو روتے جا رہے تھے، آنکھوں سے اشک جاری ہے، وہ اشک جو جب علی کے رخسار پہ پڑا تو ایک مرتبہ علی نے آنکھیں کھولی، میرے لال مت رو، میں جس چیز کا انتظار کر رہا تھا وہ مجھے نصیب ہو گیا۔ اس لیے کہ علی کو شہادت کی بہت تمنا تھی۔ جب احد کا مسئلہ تھا کہ جہاں حمزہ شہید ہو گئے تو آئے رسول کے سامنے، آنکھیں تر ہیں، آنکھیں نم ہیں، یا رسول اللہ میں شہید نہیں ہوا تھا، حمزہ شہید ہو گئے۔ علی جس کی تمنا تھی، میرے لال مت رو۔ ہاں عزیزو، علی آج ہر غم و غم سے آزاد ہو چکے، سکون کی سانس لے چکے۔ عزیزو، اس دنیا نے قدر نہیں کی، یہی وجہ ہے کہ امام علی نے کہا کہ تم نے آج میری قیمت کو نہیں سمجھا، میری ارزش کو نہیں سمجھا، میرے ویلیو کو نہیں سمجھا، لیکن آنے والے لوگ میری قیمت کو سمجھیں گے، کہ کس شخصیت کو آج ہم نے کھو دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا دن جب علاج کی ساری تدبیریں تمام ہو چکی ہیں، بچے ہیں جو رو رہے ہیں، لیکن جو تاریخ نے لکھا سب سے زیادہ حسین رو رہے ہیں، اور اتنا روئے کہ پلکیں زخمی ہو گئیں۔ انسان کی پلکیں کب زخمی ہوتی ہیں؟ جب وہ بہت روتا ہے، عزیزو سنیں گے، اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ ہم کس شخص کو کون انسان ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے، ہم کس نعمت سے محروم ہو رہے ہیں، یہ جانتے ہیں۔ انہیں معرفت علی کی دنیا نہیں جانتی تھی کہ علی کون ہے۔ یہی وجہ کہ جب حسین اتنا روئے کہ پلکیں زخمی ہو گئی، ایک مرتبہ جب علی نے دیکھا، محمد حنفیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ جب علی نے دیکھا برداشت نہ کر سکے، حسین کو قریب بلایا، میرے لال، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے اب وہ باپ کی شفقت کہاں ملے گی حسین کو، اپنے ہاتھوں سے آنکھوں سے آنسو کو صاف کیا۔ اس کے بعد روایت کے جملے، ثم وضع یدہ علی قلب، اپنے ہاتھ کو حسین کے سینے پہ رکھا اور کہا میرے لال تم مت رو، کیوں؟ اس لیے کہ انتا شہید ہذہ الامت، تم اس امت کے شہید ہو، میرے ماں حسین ہے، میرے بیٹے ہے، میرے لخت جگر، تمہیں ابھی نہیں رونا ہے، تمہیں بہت رونا ہے، کبھی علی اکبر کے جنازے پہ رونا ہے، کبھی عباس کے جنازے پہ رونا ہے، مت رو میرے لال مت رو۔ عزیزو، سب کو تسلی دیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ام البنین پہنچی، وصیتوں کا سلسلہ ہے، سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، لیکن عباس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ ام البنین نے کہا کہ عباس سے کوئی غلطی ہو گئی؟ ملکہ نہیں، میرے لال کو بلاؤ، عباس ہے جو سر جھکائے میں رو رہے ہیں۔ عزیزو، یہ سخت ہے عباس کے لیے کہ غیور بیٹا موجود ہے اور باپ کا قاتل سامنے ہے، لیکن وصیت ہے کہ اسے دودھ پلاؤ۔ ایک بیٹے کے لیے سخت ہے۔ عباس کو بلایا اور عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، میرے لال تو حسین کا خیال رکھنا۔ وصیتیں تمام ہوئی، عزیزو سب کو وصیت کیا، سب کو چپ کرایا، سب کو رونے سے منع کیا، لیکن ایک شخصیت ایسی تھی کہ جس کے رونے سے خود علی رونے لگے۔ آپ سمجھ گئے ہو کون ہے؟ سب کو تو دلاسا دیا، تسلی دی، لیکن جب زینب کی چیخ سنی تو علی خوب روئے، علی خود رونے لگے، بس اتنا کہ زینب تمہیں بہت رونا ہے، کبھی کربلا میں حسین کے جنازے پہ رونا ہے، کبھی کوفے میں رونا ہے، کبھی دربار میں رونا ہے، کبھی شام میں رونا ہے۔ علی آپ نے کیسے زینب کی؟ ہاں عزیزو، وصیتوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ عجب اہتمام ہے، عجب وہ مرحلہ ہے کہ جو کائنات کا امیر ہے، آج اس دنیا میں جب قرآن صامت ادھر سے ادھر آ رہا تھا،
قرآن ناطق ادھر سے ادھر کائنات کا امیر اپنے خدا کی بارگاہ میں جا رہا تھا، وصیتیں تمام ہوئیں، اور عزیز و بس ایک جملہ کہ جب علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو امام حسن نے، چونکہ وصیت ہے کہ خوارج کو میرے قبر کے نشان، 4 جگہوں کی نشاندہی کی کہ وہاں قبر کھودنا، وہاں قبر کھودنا، تاکہ میرے قبر کی بے حرمتی، وہی وصیت جو صدیقہ طاہرہ کے لیے علی ابن ابی طالب نے کیا تھا کہ 70 قبر کے نشان بنائے تھے، حسن ابن علی نے بھی یہی تمام کیا۔ ہاں عزیزو، بس ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام، یہ اتنے بڑے لوگ کیا اس قابل تھے کہ ان کے جنازے میں اتنے کم افراد ہو؟ اللہ، یہ مظلومیت اہل بیت کے ساتھ کب تک چلتی رہے گی کہ حضور کا جنازہ دیکھیں 3 دن تک رکھا رہا، کوئی دفن کرنے والا نہیں، آخر میں گھر میں دفن کیا گیا۔ صدیقہ طاہرہ کی وصیت کہ مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کیا جائے، امام علی کی وصیت کہ مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کیا جائے تاکہ میرے قبر کی بے حرمتی۔ ایک جنازہ ہے اہل بیت کا، پنجتین پاک کا، جس کی تشییع کی گئی، جو دن کے اجالے میں جس کا جنازہ نکلا، لیکن میں کہوں گا آپ سمجھ گئے ہوں گے، اے کاش حسن کا جنازہ بھی رات میں دفن ہو جاتا، اگر دفن ہوتا تو تیر کی بارانی نہ ہوتی۔ عزیزو، بس آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام، یہی وجہ ہے میں بس آخری امام علی سے ایک جملہ، مولا آپ کوفے میں شہید ہوئے، اس دنیا سے رخصت ہوئے، کم ہی لوگ تھے، چاہنے والے تھے، بیٹے تھے، آپ کے جنازے کو لے گئے، دفن کیا، لیکن لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، ارے بیٹا موجود ہے لیکن اتنا مجبور ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، انا للہ